السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بیت المقدس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کے بارے میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کہ آج ہم صرف 3000 سال قبل سے 1900 سال قبل تک بیت المقدس کی تاریخ جانیں گے۔ باقی تاریخ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے۔ اگر آپ بیت المقدس کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، عبرانی زبان میں یروشلم، عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر کے ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہے جس سے نوع انسانی عزت و احترام سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اس شہر میں مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہیں مدفون ہیں۔ بیت المقدس متعدد مرتبہ تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی مرتبہ زبردستی جلاوطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جس میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے جسے دیواری گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت لحم یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف دی ہولی اسپیکلر واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سال تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک گنبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ریحام بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 740 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے ازکیاء نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر، جسے لوگ شداد کے نام سے جانتے ہیں، کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا اور اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت المقدس میں واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپائی دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند ہی سال بعد ہیروڈی اعظم کے دور میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کیا گیا۔
70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹائٹس یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کے فوجوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ 135 عیسوی میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی تب اس شہر کی زمین پر ہل چلا کر ویران کر دیا اور یہاں بسنے والے یہودیوں کو غلاموں کی منڈیوں میں فروخت کیا گیا۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈیرے لگا دیے۔ ناظرین، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور باقی تاریخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔